اچھا، عوام کو بجلی میں ریلیف دینا بیوقوفی ہے اور کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا بیوقوفی نہیں۔ مریم نواز کا مراد علی شاہ پر وار۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے گزشتہ روز کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ بجلی کے بلوں میں دیا گیا ریلیف 2 ماہ کے لیے ہے، اس کے بعد بہت بڑا سولر پروگرام لا رہے ہیں۔ اسے بیوقوفی کہنے والوں پر ہنسی آتی ہے۔ یہ بیوقوفی ہے، لیکن کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا، پروٹوکول پر پیسے خرچ کرنا، ہیلی کاپٹرز، جہازوں، گاڑیوں کے قافلوں اور گھروں پر پیسے خرچ کرنا کیا بیوقوفی نہیں؟ 2 مہینے کا ریلیف دینے کے بعد بجلی کے بل ڈبل ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا دعویٰ، کہا وفاق سندھ کے لوگوں کے لیے تو پیسے خرچ نہیں کر رہا، ہمیں تو منع کر دیا کہ پیسے نہیں ہیں۔ اب پیسے کہاں سے آ گئے؟ جن لوگوں نے ماضی میں مہنگی بجلی کے پلانٹ لگائے، سندھ حکومت کو سستی بجلی کی پیداوار سے روکا، وہی آج سولر پینل دینے کی بات کر رہے ہیں۔ انگریزی کی کہاوت ہے، کام خراب کر کے اسے صحیح کرنے کے لیے پانی میں دوبارہ پیسہ پھینکو۔ سندھ حکومت ایسا نہیں کرے گی۔ پنجاب کی بجلی وفاق نے نہیں، صوبے نے خود سستی کی ہے۔ اپنے ترقیاتی بجٹ سے 45 ارب روپے رکھے۔ خیبر پختونخوا اور باقی صوبے بھی بسم اللہ کریں، اپنے لوگوں کو ریلیف دیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا ترقیاتی بجٹ میں 50 ارب کی کٹوتی کر کے 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف دیا۔ ملک بھر کے 86% صارفین حکومتی ریلیف سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بجلی چوری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ بجلی بلوں کے معاملے پر سیاست اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کریں، حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض جگہوں سے ایسی باتیں سننے کو ملی جن سے افسوس ہوتا ہے۔ بجلی کے مسئلے کا دیر پا حل ڈھونڈ رہے ہیں، پی ٹی آئی حکومت کی طرح کوئی جاہلانہ اقدام نہیں اٹھائیں گے۔ سندھ حکومت بھی بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے پلان بنا رہی ہے۔ سندھ کے صوبائی وزیر اور رہنما پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ کا پروگرام کیپٹل ٹاک میں انکشاف۔ 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے ملک بھر میں مستقل ریلیف کا فارمولا بھی پیش کر دیا۔ مریم نواز اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان جملوں کے تبادلوں پر کہا مراد علی شاہ کا الفاظ کا چناؤ تھوڑا مناسب نہیں رہا، وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے، لیکن مریم نے جواب کچھ زیادہ ہی سخت دیا تھا۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کی مبینہ سہولت کاری کے الزام میں مزید 6 جیل ملازمین زیر حراست۔ جیل ملازمین میں 1 سویپر، 2 لیڈی وارڈنز اور سی سی ٹی وی کیمروں کی نگرانی کرنے والے 3 اہلکار شامل۔ ملازمین کے موبائل فون قبضے میں لے لیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خواتین سٹاف جیل میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان پیغام رسانی کرتا تھا۔ اڈیالہ جیل میں نگرانی کے لیے افرادی قوت میں اضافہ کر دیا گیا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سے رابطوں کی تصدیق۔ 9 مئی کے واقعات یہاں پی ٹی آئی کی سیاست سے کسی تعلق کی تردید کر دی۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق ثاقب نثار نے کہا کہ ان کے جنرل فیض کے ساتھ رابطے تھے، لیکن جنرل فیض کے کسی بھی معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ثاقب نثار نے واضح کیا کہ جنرل فیض نے ان سے کبھی غیر منصفانہ یا غیر قانونی چیز طلب نہیں کی۔ جب وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے تو جنرل فیض ان کے رجسٹرار سے ملاقات کرتے تھے اور کبھی کبھار ایسے پیغامات بھیجتے تھے جو صرف ان کے دیکھنے کے لیے ہوتے تھے۔ سابق چیف جسٹس نے کہا کہ ان کے خاندان نے شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا تو جنرل فیض نے بڑا خیال رکھا تھا۔ ثاقب نثار نے کہا کہ ان کے خلاف جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں وہ بیہودہ ہیں۔ ثاقب نثار نے کہا وہ 5 ستمبر کو پاکستان واپس آ رہے ہیں، انہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سینتیس دن تحویل میں رکھنے کے بعد نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس سعودی ولی عہد کی جانب سے دیے گئے جیولری کے سیٹ پر دائر کیا گیا۔ ریفرنس کے مطابق بشرا بی بی کو جیولری سیٹ مئی 2021 کے دورہ سعودی عرب میں دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے غیر قانونی طور پر جیولری سیٹ اپنے پاس رکھا، توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا، کم قیمت لگا کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں 13 جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ 19 اگست کو عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آج سے آغاز۔ کپتان شان مسعود کہتے ہیں کوشش کریں گے کہ ڈریسنگ روم کا ماحول اچھا رکھیں، جیسا ماحول ڈریسنگ روم کا ہوگا ویسا ہی گراؤنڈ میں بھی ہوگا۔ پاکستان کے پاس بہترین فاسٹ بولرز ہیں، تمام توجہ میچ میں 20 وکٹیں حاصل کرنے پر ہے۔ شاہین افریدی اور نسیم شاہ کے ساتھ محمد علی بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ شان مسعود نے کہا کہ محمد حریرہ بہترین کرکٹر ہیں، سائم ایوب اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں، انہیں تسلسل کے ساتھ موقع دینا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے کپتان نجم الحسن نے ٹاس کو اہم قرار دیا، کہا پاکستان کے خلاف سیریز میں کوئی پریشر نہیں، اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی، شان مسعود اور نجم الحسن نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کسی اتحاد کے بغیر اپنی تحریک خود چلانے کا اعلان۔ ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ماضی قریب میں سیاسی اتحادوں کے تجربے اچھے نہیں رہے، نہ کسی کو مزید شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ خود ہونا چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، ایشو ٹو ایشو دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ نواز شریف نے پنجاب کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دے کر 30 سال بعد بھی پنجاب کی سیاست کی۔ انہیں چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر پنجاب کے بجائے ملکی سطح پر بجلی کے نرخ کم کرنے چاہیے تھے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال، جبکہ 1 ستمبر سے بلوچستان میں حق دو عوام کو تحریک شروع کریں گے، اپنی تحریک خود چلائیں گے، کسی کا کاندھا نہیں بنیں گے۔ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کا ملکی سیاست پر بات کرنے سے گریز۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں لاہور کی عدالت میں پیشی کے دوران صحافیوں کے سوالات پر کہا طبیعت ناساز ہے، عدالت کے احترام میں آئے ہیں، ان کے لیگل ایڈوائزر بیٹھے ہیں، باقی وہ بتائیں گے۔ پرویز الہی کے وکیل نے بھی کہا کہ پرویز الہی ملکی سیاست پر بات نہیں کریں گے۔ کراچی میں گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کو ہلاک کرنے والی ملزمہ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، پولیس تفتیش میں انکشاف۔ ڈی آئی جی ایسٹ اصفر مہسر کا کہنا ہے کہ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ ملزمہ نتاشا کے پاس غیر ملکی ڈرائیونگ لائسنس ہے جو پاکستان میں قابل قبول نہیں۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں ملزمہ کی واضح غفلت سامنے آئی ہے۔ جیو نیوز نے واقعے کی سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی۔ گرفتار خاتون کا 1 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا، عدالت میں پیش نہیں کیا، میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی گئی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ خاتون کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، جناح اسپتال میں زیر علاج ہے۔ واقعے کا مقدمہ بہادر آباد تھانے میں قتل بالسبب لاپرواہی برتنے اور دیت کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ گاڑی کی ٹکر سے 5 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق باپ بیٹی کی کہانی۔ جاں بحق آمنہ گھر میں سب سے چھوٹی اور باپ کی لاڈلی تھی۔ باپ نے پاپڑ بیچ کر بیٹی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، MBA کرایا۔ جب بیٹی باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئی تو حادثے میں باپ بیٹی دونوں کی جان چلی گئی۔ مقتولین کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ FIR درج ہو گئی ہے، انہیں انصاف چاہیے۔ 23 سالہ سارہ اسکوٹی پر دفتر جاتے ہوئے موت کے منہ میں چلی گئی۔ گلستان جوہر پل پر نیپا کی جانب سے آتے ہوئے کٹی پھٹی سڑک پر سارہ کی اسکوٹی پھسل گئی۔ وہ سڑک پر گری تو پیچھے سے آنے والے ڈمپر کے نیچے آ گئی۔ ڈمپر کا ڈرائیور فرار ہو گیا۔ سارہ شارع فیصل پر اپنے دفتر جا رہی تھی۔ عوام کا سوال ہے کہ جواں سال سارہ کی موت کا ذمہ دار سڑک کی بری حالت کو قرار دیا جائے یا انتظامیہ کی بے حسی کو۔ بارشوں کے باعث سندھ کے اکثر علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ سانگڑ کی تحصیل ٹنڈو آدم میں 50 سے زائد دیہات سیلاب سے متاثر۔ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور۔ سندھ حکومت سے مدد کا مطالبہ۔ نوشہر و فیروز میں پوائنٹ بکھری کے مقام پر دریائے سندھ میں سیلابی ریلا۔ بچاؤ بند پر 2 روز قبل شگاف پڑنے سے مزید 10 گاؤں اور فصلیں زیر آب آ گئیں۔ پشتوں کی مرمت جاری۔ سکھر میں 98% علاقوں سے برساتی پانی کا نکاس مکمل۔ سکھر اسٹیشن، کچی آبادی، گول ٹکری اور بے نظیر کالونی سے بھی پانی کے نکاس کا عمل جاری۔ نکاسی آب کا کام آج مکمل ہونے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا لاڑکانہ کیرتھر پہاڑی کے قریب حمل جھیل اور دادو کا دورہ۔ سیلاب متاثرین کے لیے زیر تعمیر گھروں کا معائنہ کیا۔ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 26 اگست کو سیلاب کا خطرہ ہے، جس کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی سے بہت زیادہ بارشیں ہو چکی ہیں۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے مزید 3 اموات۔
ہب اور گرد و نواح میں وقفے سے بارشوں کے باعث ہب ڈیم میں سطح 335 فٹ تک جا پہنچی. مزید پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 4 فٹ رہ گئی. نصیر آباد، صحبت پور اور جعفر آباد میں حالیہ طوفانی بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی سے پانی کا دباؤ بڑھنے سے مختلف کینالز میں شگاف، درجنوں دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر کاشت چاول کی فصل متاثر. چمن، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور کان مہتر زئی سمیت متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری. کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. تنقید برائے تنقید اور الزام برائے الزام کی سیاست سے نکل آئیں. مہربانی کریں، بڑے ہو جائیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا، آپ کو یقین کیوں نہیں ہو رہا کہ سندھ میں 16 سال سے آپ کی حکومت ہے، مریم نواز کی نہیں. اگر سندھ میں بھی نون لیگ کی حکومت ہوتی تو آج مریم نواز سندھ کے لوگوں کو بھی یہ ریلیف دیتی. خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا ہے کہ بجلی کے معاملے پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم غلط بیانی کر رہے ہیں. وزیر اعظم 2 ماہ کے ریلیف کو لانگ ٹرم ریلیف کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم ترقیاتی اخراجات کاٹ کر آئی پی پیز کا پیٹ بھر رہے ہیں. اسرائیلی فوج کا ایک بار پھر غزہ کے پناہ گزین اسکول پر حملہ. صحافی سمیت 12 فلسطینی شہید. دیر البلا کی مارکیٹ پر بمباری. بچوں سمیت 9 فلسطینی شہید. کل سے اب تک مزید 50 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی فوج نے خان یونس سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں برآمد کر لیں. حماس نے معاہدے کے پیچھے ہٹنے کی صدر بائیڈن کے بیان کو گمراہ کن قرار دے دیا. صدر بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل معاہدے کے لیے تیار ہے لیکن حماس پیچھے ہٹ رہی ہے. مصر کے صدر السیسی کا غزہ جنگ بندی کرانے پر زور. امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا کہ غزہ جنگ خطے میں پھیلنے کے تصور بھی محال ہے. بلنکن مصر سے قطر روانہ. برطانوی وزیر اعظم کا اسرائیلی ہم منصب سے رابطہ. علاقائی کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا گیا. اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کا ذاتی معالجین سے میڈیکل چیک اپ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر. درخواست میں کہا گیا ہے کہ مستقبل میں بھی ذاتی معالجین کو بلا روک ٹوک بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کی اجازت دی جائے اور ذاتی معالجین کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے میڈیکل چیک اپ کے لیے 15 روزہ شیڈول ترتیب دیا جائے. لاہور کے سر گنگا رام اسپتال میں زیر علاج 5 سال کی بچی سے سویپر کی زیادتی کی کوشش. ملزم نے اعتراف جرم کر لیا. کہا، بچی کے پاس جا کر چھیڑ چھاڑ شروع کی تو اس کی سوئی ہوئی ماں اٹھی اور شور مچا دیا. واقعے کے خلاف سر گنگا رام اسپتال کے ڈاکٹرز اور فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی طالبات کا کوئنز روڈ پر احتجاج. بلوچستان میں پولیو سے 2 سالہ بچی متاثر. ضلع خاران میں پہلی بار پولیو کا کیس رپورٹ. بلوچستان میں رواں سال کے 8 ماہ میں رپورٹ ہونے والا یہ 12واں کیس ہے. من پسند پوسٹنگ کے لیے اثر و رسوخ استعمال کیا تو فوری معطل کر دیا جائے گا. چیئرمین ایف پی آر نے افسران کی جانب سے اثر و رسوخ کے بڑھتے استعمال پر وارننگ جاری کر دی. افسران کو لکھے گئے خط میں کہا، ایسا کلچر ادارے کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے. اثر و رسوخ کا استعمال مس کنڈکٹ تصور ہوگا اور ملوث افسر کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی. سائیکلز پر پاکستان اور افغانستان کا ٹور کرنے والے 4 چینی سیاحوں کو خیبر پختونخوا میں داخلے سے روک دیا گیا. کے پی کے پولیس کا موقف ہے کہ داخلے کے لیے مہمانوں کے پاس این او سی نہیں تھا. روکے جانے پر 4 سیاح واپس پنجاب کی طرف روانہ ہو گئے. گورنر خیبر پختونخوا کا واقعے کا نوٹس سیاحوں کو روکنے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی. دنیا کی معمر ترین خاتون اسپین کی ماریا برانیاس 117 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں. خاندان کے مطابق ماریا پرسکون طور پر دنیا سے رخصت ہوئیں. ماریا کو جنوری 2023 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کی معمر ترین فرد کا درجہ دیا گیا تھا. بھٹ شاہ میں عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 3 روزہ عرس کی تقریبات. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مزار پر چادر چڑھا کر افتتاح کیا. شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر فاتحہ خوانی کی، کلام سنا.
اور لیجنڈری گلوکارہ نیرہ نور کی آج دوسری برسی۔ نیرہ نور کو 2005 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا۔ نیرہ نور کے گائے ہوئے گیت اور غزلیں آج بھی مقبول ہیں۔